حضرت عزیر اور ان کا گدھا 100 سال مردہ رہنے کے بعد زندہ کیسے ہوئے؟ معزز دوستو، میں ہوں حبیب اللہ اور یہ قصہ کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کس شہر کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو معزز دوستو، یہودیوں پر ایک ایسا وقت آیا جب ان کی پوری دنیا بدل گئی۔ بابل کی ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تباہ کر دیا، عبادت گاہوں کو جلا دیا اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ایک قوم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، خاندان بچھڑ گئے اور لوگ اپنی سرزمین سے دور جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، انہی قیدیوں میں ایک کم عمر لڑکا بھی تھا جس کا نام عزیر تھا۔ وقت کے ساتھ یہی بچہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم شخصیت بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ بابل میں گزارا۔ وہ علم سے محبت رکھنے والے انسان تھے اور تورات کے علم میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ان کے بہت سے علماء وفات پا چکے تھے اور تورات کے کئی نسخے ضائع ہو چکے تھے۔ لوگ اپنے دین کی اصل تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر علم ختم ہو گیا تو قوم کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی۔ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد حالات بدلے اور قیدیوں کو واپس اپنی وطن واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی یروشلم واپس لوٹے، لیکن جب وہ اپنے شہر پہنچے تو ان کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھے۔ وہ شہر جب کبھی آباد تھا اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گلیاں ویران تھی، عمارتیں ٹوٹی ہوئی تھی اور ہر طرف تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ درخت سوکھ چکے تھے اور زندگی کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اسی تباہال علاقے سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانا اور پانی بھی تھا۔ سفر کی تھکن کے باعث وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ چاروں طرف تباہی کا منظر دیکھ کر ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان مردہ بار شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک کا سوال نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا تھا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ایک عظیم معجزے کے ذریعے دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہی سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال، 10 سال، 50 سال اور پھر پورے 100 سال گزر گئے۔ اس دوران پوری دنیا بدل گئی، نسلیں پیدا ہو گئی، پرانی نسلیں دنیا سے چلی گئی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب 100 سال بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کچھ گھنٹے کے لیے سوئے تھے۔ ان کے سامنے جو پڑا ہوا کھانا بھی تھا وہ بھی تازہ اور پانی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کتنی دیر یہاں رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہاں 100 سال سے سو رہے ہو۔ پھر انہیں اپنے کھانے اور پینے کو دیکھنے کو کہا جو خراب نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد گدھے کے ہڈیوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے جوڑا گیا۔
ان پر گوشت چڑھایا گیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ کی قدرت پوری طرح واضح ہو گئی۔ انہوں نے دل کے گہرائیوں سے کہا، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک اہم نشانی تھی کہ جس رب نے ایک دفعہ زندگی دی وہ دوبارہ بھی زندگی دینے پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اب شہر پہلے جیسا نہیں تھا، 100 سال میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ نئے تھے، گھر نئے تھے اور کوئی بھی انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ روایت کے مطابق وہ اپنے پرانے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت ملی جو کبھی ان کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ عزیر ہے، مگر عورت حیران رہ گئی کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام تو 100 سال پہلے غائب ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس پوری داستان میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان وقت اور حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے اور ہڈیوں کو پھر سے زندگی دے سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ علم، ایمان اور اللہ پر بھروسہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو شخص اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کی باعث بنی ہے تو اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔